یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا الربا، کھانا نہیں سود، اضعافا مضاعفا، چند در چند۔ سود مرکب، پہلے سود مفرد کی منع آیا، اب سود مرکب بھی منع ہے۔ سود مفرد اس کو کہتے ہیں کہ 500 پر 5 روپے یا 100 پر 5 روپے ہمیشہ، اور سود مرکب اس کو کہتے ہیں کہ اگر نہیں دیے تو پھر جو سود آیا ہے اس پر بھی اتنا دینا پڑے، اس کو سود مرکب کہتے ہیں۔ اے ایمان والو، مت کھاؤ سود، چند در چند، اضعافا مضاعف۔ اشارہ ہے کہ سود کا پیسہ زیادہ ہوگا، اشارہ ہے کہ سود بہت آگے بڑھے گا، اضعافا مضاعف۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ واتقوا النار التی، اور ڈرو اس آگ سے، بچو اس آگ سے، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ قرآن مجید میں یہ ایک موقع ہے جس میں مسلمان کو اس جہنم کی یاد دلائی گئی جو کافر کے لیے تیار کی گئی، اور یہ ایک ایسا موقع ہے جس میں سود کا مسئلہ بیان ہوا ہے۔ معلوم ہوا کہ سود خور کا انجام کافر کے انجام کی طرح ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہا مانو اللہ اس کے رسول کا، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم ہو۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور آگے بڑھو مغفرت کی طرف اپنے رب سے، وَجَنَّةٍ، اور جنت کی طرف، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، تیار کی گئی پرہیزگاروں کے لیے۔ پرہیزگار کون لوگ ہیں؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء والضراء، خوشی میں بھی اور غمی میں بھی۔ خوش ہوئے تو بھی پیسہ خرچ کر رہے، اور تکلیف پہنچ گئی تو بھی مصائب اور آلام ٹلتے ہیں، حل نکلتا ہے، نعم البدل ملتا ہے جب اللہ راضی ہو جائے۔ حدیث میں ہے، تداووا مرضاکم بالصدقات، بیماروں کا علاج سب کے خیرات سے کرو۔ والکاظمین الغیظ، اور پی لیتے ہیں غصے کو، غصہ آتا ہے ایسا، لیکن کیا کرے، قہر درویش بر جان درویش، سبحان اللہ۔ غصہ آنا مردان کی ہے، لیکن موقع اور محل تک روکنا یہ ایمانانہ شان۔ اور حضرت کی خدمت میں جو وہ آدمی آتا تھا، اوصنی یا رسول اللہ، حضرت مجھے کوئی وصیت کرے، آپ نے کہا لا تغضب، غصہ نہ کر۔ گھوم پھر کے پھر آیا، اوصنی، وصیت چاہیے، آپ نے کہا لا تغضب، مت غصہ کرنا۔ پھر گھوم پھر کے آیا، لا تغضب، آپ نے کہا دیکھتے نہیں جب آدمی غصہ ہوتا ہے اس کے گلے کی رگیں کھڑی ہو جاتی ہے اور سرخ ہو جاتی ہے، اس میں جہنم کے انگارے نظر آتے ہیں۔ غصہ ہو اور موقع محل پر کنٹرول ہو، یہ عینی ایمان ہے۔ غصہ ہی نہیں ہے تو بیمار ہے، غصہ ہی غصہ ہے تو اور پاگل ہے، غصہ ہے لیکن موقع محل کا خیال ہے، عالم ہے بے بدل، منتظم ہے زبردست۔ اللہ، موسیٰ علیہ السلام کو ایسا غصہ آتا تھا کہ سر سے پگڑی اٹھا لیتے تھے ورنہ آگ لگ جاتی، فوراً پگڑی سر سے یک دم اٹھا لیتے تھے، کیونکہ بنی اسرائیل ناکارہ قوم تھی، ان کے ہاں نرم تبلیغی قسم کا پیغمبر نہیں چل سکتا تھا، اس لیے لاٹھی دے دی، لے لے کا پوتا والا، اور کئی معجزات دیے، ورش اور کسے دئی جائزہ سے حکم، موسیٰ علیہ السلام اور خوشش۔ سب سے پہلے تو فرعون سے جھگڑ لیا۔ اب جب فرعون جیسے آدمی سے آدمی گفتگو کر لے تو عام آدمی اس کو کیا نظر آئیں گے؟ حضرت مولانا امین صاحب اکاڑا مرحوم اس لیے مناظرے میں اول نمبر تھے کہ جو اہل حدیثوں کے بڑے علماء ہیں جیسے عبد القادر روپڑی
اور یہاں سندھ میں بدی الدین پیر جھنڈا، اب ان کے بڑے بڑے جو اپنے ان کے ہاں حضرت بنوری کے برابر علماء سمجھے جاتے تھے، مولانا نے سب سے پہلے انہی کو چاروں شانے چت لٹایا، تو پھر تھوڑے بوڑے طالب الرحمان اور شمشاد سلفی اور فلاں یہ گگا بگا، یہ مولانا کو پرائمری کے بچے لگتے تھے۔ والکاظمین الغیظ، اور پینے والے غصے کو، اللہ اکبر۔ والکاظمین، جیسے کوئی کہے کل آکلینا تو پھر کہے الطعام، تو اصلاً تو ہے آکل الطعام، مضاف مضاف الیہ، لیکن ترکیب کے اندر بلاغتاً کاظمین کی صفت واقع ہو گئی الغیظ۔ والکاظمین ای الدافعین الغیظ للغیظ، پینے والے ہیں یعنی دفع کرنے والے غصے کو۔ والعافین عن الناس، اور معاف کرنے والے ہیں لوگوں کو، کسی سے غلطی خطا ہو گئی تو معاف کرو۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ پسند کرتے ہیں نیکوکاروں کو۔ یہ متقیوں کی بڑی بڑی صفات تھی۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور وہ لوگ جو کر لیتے ہیں کوئی بے حیائی، او ظلموا انفسهم، یا گناہ کرے اپنے ساتھ، ذکر اللہ، یاد کر لیتے اللہ کو، فاستغفروا لذنوبہم، بس معافی مانگنے لگتے اپنے گناہوں کے لیے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون معاف کر سکتا ہے گناہوں کو سوائے اللہ کے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اور ضد نہیں کرتے ہیں اپنے کیے پر، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے دوسرے کو کہا کہ آپ میرے گھر یہ سامان دے دیں۔ گھر پر کوئی بچہ نہیں تھا، خاتون نے ہاتھ باہر کیا، وہ ہاتھ زیادہ گورا چھٹا تھا، اس کو اچھا لگا، اس کو چوم لیا۔ پھر ایک دم خیال آیا کہ اجنبی کا ہاتھ چومنا کہاں جائے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اللہ الہی تو نے کیا کیا صورتیں بنائی ہے، ہر ایک دست بوسی کیا قدم بوسی کے لائق ہے۔ اللہ فوراً معافی مانگی، فوراً استغفار و توبہ کیا، اللہ نے ان کو معاف فرمایا۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ان لوگوں کا بدلہ مغفرت ہے رب کے ہاں سے، وہ جنت، و جنتیں ہیں، تجری من تحت الانہار، کے بہے گی اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ ونعم اجر العاملین، کیا خوب اجر ہے کارندوں کا۔ قد خلت من قبلکم سنن، یقیناً گزری ہے تم سے پہلے خصلتیں، امتیں اور ان کی عادتیں۔ سنن جمع سنہ، اے طریقۃ السالفہ، گزرا ہوا طریقہ۔ فسیروا فی الارض، چلو زمین میں، بغیر ضرورت کے نہیں کوئی کام ہو اور کچھ کام نہ ہو تو تبلیغی جماعت میں ٹائم دے، گلگت تجھے لے جائیں گے، کوہستان لے جائیں گے، اور چچا وطنی لے جائیں گے، کہیں کہیں تمہیں سیر کرا دیں، اور پھر پیسے زیادہ ہو تو پھر ملکوں کی سیر کرائیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا یہ دارالعلوم دیوبند کا فاضل ہے مولانا سلیم اللہ خان اور یہ بڑے علماء، تو اس طرح ان کے ہاں بڑا درجہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے ملکوں کا سیر کیا۔ ملکوں کا سفر کرنے والا وہ جب بیان کرتا ہے تو تبلیغی ویسے ہی رونے لگتے ہیں۔ وہ اس لیے نہیں روتے کہ بیان بہت اچھا ہو، کہتے ہیں اس نے پولینڈ دیکھا ہے، ہالینڈ میں نے کیوں نہیں دیکھا، ڈر نہیں چاہتا کی بات معلوم نہیں۔
وہ روتے اس لیے ہے، کہتے ہیں ملکوں کا سفر کیا ہے، جیسے وہ کھڑا ہو گیا سب رونے لگے. کیوں؟ کہ سب نے تو ملک دیکھے نہیں، یہ ایک ہی گیا ہے. فسیرو فی الارض، چلو ملکوں میں. سالانہ جلسے ہوتے ہیں مدرسوں کے، اس میں بھی جانا ہوتا ہے. اور ویسے بھی سیر سپاٹا حرام نہیں ہے، جائز ملکوں میں جائز پیسوں سے جائز اوقات میں بغیر نماز جماعت اور درس متاثر کیے جا سکتے ہیں. عام طور پر لوگ ان جگہوں میں جاتے ہیں جہاں خدا کا عذاب آیا ہو، تو آیات بھی اس سے متعلق ہے کہ کتنے کنڈرات ہیں، کتنی آبادیاں الٹی پڑی ہے، کتنے خاندان و سلطنتیں تھی جو اب نہیں ہے. عبرت لے لو. فانظروا، پس دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسے ہوا انجام جھٹلانے والوں کا. لیکن دوسری آیات قرآن مجید میں ہے کہ جب عذاب و تکلیف کی جگہ دیکھے لعلہم یتضرعون، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے کہ خدایا ہم پر تیرا یہ عذاب نہ آئے. اس لیے جہاں زلزلہ آیا، طوفان آیا، سیلاب آیا، پل گر گیا، وہاں پر میلہ لگانا، جشن کا سما بنانا حرام نہ جائے. ھذا بیان للناس، یہ دین بیان ہو رہا ہے لوگوں کے لیے. وہدی وموعظۃ للمتقین، اور یہ ہدایت اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے. ولا تہنوا ولا تحزنوا، سستی نہ کرنا، غمگین بھی نہ ہونا. وانتم الاعلون، اور تم ہی کامیاب ہو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مسلمان ہو. یمسسکم قرح، اگر چھوا تم کو تکلیف نے، فقد مس القوم قرح مثلہ، بس یقیناً چھو چکی ہے مشرک قوم کو بھی تکلیف تم جیسی، جیسے تمہیں پہنچی. سمجھو مولویو، ایک جرح ہے، زخم پٹے تو جرح، اور زخم سوجے پٹے نہیں تو قرح. ھذا قرح تکیدل ہوتا ہے پختو کے وایو، لکه چې جسم تکیدلې اٹھے کی دنه نه خوږي او بار نه خدي. وتلک الایام، اور یہ تو دن ہے، نداولها بین الناس، کہ ہم آگے پیچھے کر رہے لوگوں میں. ولیعلم اللہ الذین آمنوا، اور تاکہ ظاہر کرے اللہ ایمان والوں کو. ویتخذ منکم شہداء، اور بنائے تم میں سے گواہ، اور بہت سارے شہید بھی ہوں گے. واللہ لا یحب الظالمین، نہیں ہے اور ہے اللہ کہ محبت نہیں فرماتے ظالموں سے. بات سنو، یہ جو احد میں تھوڑی دیر کے لیے مسلمانوں کو شکست ہوئی، فرمائے یہ تو ہم دن آگے پیچھے کر رہے ہیں، کبھی ان کا نمبر کبھی تمہارا نمبر، اور ہم مسلمان ثابت قدموں کو دکھانا چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں کفار سے محبت ہے. واللہ لا یحب الظالمین. ظاہری اسباب میں عراق کو بھی شکست ہوئی ہے، افغانستان کو بھی، اور ظالم کا قابض ہوا ہے، لیکن واللہ لا یحب الظالمین. ولیمحص اللہ الذین آمنوا، اور تاکہ صاف کر دے اللہ ایمان والوں کو. اب جو لڑ رہے ہیں، اب جو جمے ہوئے ہیں، یہ صاف طبقہ ہے. ویمحق الکافرین، اور مٹا کے رکھ دے کافروں. بدر میں جو لوگ شریک نہیں تھے وہ دعائیں کرتے تھے کہ موقع آئے اور ہم جان لڑائے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، آیا تم گمان کرتے ہو کہ تم داخل جنت ہو جاؤ گے. ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اور ابھی تک ظاہر نہیں کیا اللہ نے جہاد کرنے والوں کو تم میں سے. ویعلم الصابرین، اور ظاہر نہیں کیا ہے جمنے والوں. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْا، اور یقیناً تھے تم آرزو کرنے والے موت کی اس سے پہلے کہ اسے دیکھ لیتے. فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، لیجئے، دیکھ رہے ہو. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے ہو.